دوستو ہمارے چینل ڈسکوری میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کی بنیاد کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، قبل مسیح میں اس کی بنیاد کیا تھی اور آج کے حالات کیا ہیں، یہ سب چیزیں آپ جان سکیں گے مسجد اقصی کے بارے میں۔ مسجد اقصی جسے مسلمانوں کا قبلہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور جسے بیت المقدس کے نام سے بھی مشہور کیا جاتا ہے، دنیا کے 3 الہامی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت سب کے نزدیک یکساں طور پر محترم ہے۔ دوستو ہیکل سلیمانی دراصل مسجد اقصی ہی ہے جو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اب مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے۔ ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں مشرقی یروشلم میں کی تھی۔ دوستو مگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے عہد میں یہ مکمل نہ ہو سکا۔ بعد میں آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاندار انداز میں ہیکل کی تعمیر کی۔ قرآن کریم کے مطابق ہیکل کی تعمیر میں جنات نے بھی کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصہ بعد جب بیت المقدس کے حاکم نے بے عملی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شاہی مصر کو بھی اس پر مسلط کر دیا۔ دوستو جس نے ہیکل کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باشندوں کو بھی خوب نقصان پہنچایا۔ دوستو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہودیوں نے بت پرستی کی تو پھر شاہ مصر نے اس پر چڑھائی کر کے انہیں سبق آموز کر دیا، اور بعد میں بخت نصر جو دنیا کے مشہور بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں نیا حاکم مقرر کر دیا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بعد میں بخت نصر جو دنیا کے مشہور بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں نیا حاکم مقرر کیا تو بدبخت ناصر سے یہاں کی بغاوت کی دوستو خوب قتل و غارت کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی جلا وطن کر دی گئی، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد کو غلام اور قیدی بنا ڈالا۔ بعد میں شاہ ایران نے ان جلا وطن یہودیوں پر ترس کھاتے ہوئے انہیں بیت المقدس پہنچا دیا۔ 170 قبل مسیح شاہ انتقایہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ساتھ 40,000 یہودیوں کو قتل اور 40,000 یہودیوں کو قیدی اور غلام بنا ڈالا اور انہیں اپنے ہمراہ لے لیا۔ دوستو حیران کن اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہاں روموں کی حکومت قائم ہوئی تو ہیکل کی تعمیر کی گئی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے 40 سال بعد شاہ روم ٹائٹس نے بیت المقدس شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ 10 نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو اس سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، جسے قرآن کریم نے اسراء کہا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی امامت فرمائی۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بعد میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصی کی انداز میں تعمیر کرائی گئی۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران 15 جون 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ باپ داؤد کے سامنے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مسجد میں رہائش کے لیے کمرے بنا لیے گئے اور مسجد اقصی کا نام بھی بدل کر معبد سلیمان رکھ دیا گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ جواقع جو کہ 1187 سے شروع ہوئی اور عصم عالم اسلام کے بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے شکنجے سے مسجد اقصی کو بازیاب کرا دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد
مقامی باشندوں کو ان کے مکانوں اور زمینوں سے بے دخل کر کے مسجد اقصی پر قبضہ کیا۔ دوستو، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان ظلم و ستم کے ڈھلے پہاڑ آج تک جاری ہیں۔ آج 21 اگست 1969 کو ایک اسرائیلی یہودی ڈینس مائیکل روہان مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ اس سال میں یہود اسے اجاگر اس پر پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر منصوبہ اپنی دھن میں سجائے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ظلم و ستم کی ہر صورت اپنا رہے ہیں۔ دوستو، آج کی بھی مسجد اقصی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ تقدیر کے فیص آج اس شعر پر پہنچی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم سگیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، تاکہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بتا سکیں کہ مسجد اقصی کی حیران کن جاننے کی کہانی کیا تھی اور مسجد اقصی کی تکمیل آج تک مکمل یہودیوں کے سامنے کیوں نہ ہو سکی۔